بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میرا مطلب میں آج ہم اپنے گارڈن میں ایک ایسی جڑی بوٹی جو بطور ادویہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں یہ کافی علاقوں میں ناپید ہو چکی ہے۔ ہم نے اس کے بیج کچھ محفوظ کیے ہوئے تھے اور اپنے گارڈن میں اس کو کاشت کیا، تو یہ 3-4 بوٹے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ اسے پیازی کہتے ہیں۔ یہ گندم کے کھیت میں بہت زیادہ پہلے کسی دور میں پیدا ہوا کرتی تھی۔ گندنا بھی اسی کا نام ہے، اور پوکاٹ بھی اس کہتے ہیں۔ بعض علاقوں میں اس کو پوکل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بادی امراض کی یہ جڑی بوٹی ہے۔ بادی امراض کے خاتمے کے لیے بہت ہی مایہ ناز جڑی بوٹی ہے۔ بہت حیرت انگیز رزلٹ ہے اس کا۔ قبض، تیزابیت، ریح، بادی، خشکی کے جتنے بھی امراض ہیں، بواسیر کا خاص علاج ہے۔ بواسیر کی جو مرکب نسخہ جات تیار کیے جاتے ہیں، ان میں اس کا پانی نکال کے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، اس طرح کا اس کا پودا ہوتا ہے۔ پیازی اسی لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ پیاز کی طرح اس کے لمبے لمبے پتے ہوتے ہیں جو اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کے اس کے پھول ہیں، یہ آپ ملاحظہ کریں۔ اوپر بیج لگے ہوئے ہیں، یہ گول گول بیج ہیں۔ یہ پھول آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کلر کے پھول ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ اس کا بیج ہے۔ آپ اس کا بیج لے کے محفوظ کر کے اس کو خود کاشت بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، دور حاضر میں ایک مرض بواسیر جو بہت عام ہے اور تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مرض ہے۔ بعض علاقوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے، جہاں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں 1 یا 2 بواسیر کے مریض نہ ہوں۔ بادی اور خونی بواسیر کے لیے اس کا استعمال اس مرض کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ چند دن میں بواسیری عوارضات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رسولیاں، گلٹیاں، رحم میں پانی کی تھیلیاں، چہرے کے دانے، پھنسیاں وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو ویڈیو پوری سنیں، ہم آپ کو اس کا بواسیر کے مرض میں اس کا طریقہ استعمال آپ کو بتائیں گے۔ اس کے باقاعدہ 2 نسخے آپ سے شیئر کیے جائیں گے جو یقیناً گارنٹی شدہ ہیں اور آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے میرا چینل میرا مطلب کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ بھی آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اب آتے ہیں اس کے نسخہ جات کی طرف۔ ناظرین، طب کا ایک اصول ہے، مرض صرف ایک ہی ہے جو خشکی اور ریح اور کاربن اور تیزابیت سے سوزش و ورم اور نزلہ و کینسر کی علامات میں ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا ضعف اعضاء ہے۔ تو نسخہ نوٹ کر لیں۔ اس کا سالم پودا مٹی وغیرہ سے صاف کر کے آپ اچھی طرح سائے میں خشک کر لیں۔ اس کو دھو کے اچھی طرح پورا پودا لے کے اس کو سائے میں خشک کر لیں، دھو کے خشک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ خشک ہو جائے اس کو گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کرنے کے بعد اس کی مقدار خوراک ہے 1 چائے والی چمچی ہے، دن میں 3 بار۔ 1 ہفتہ کے اندر بواسیر ہر قسم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قبض گشا بھی ہے۔ قبض کے لیے آپ اسے تازہ یا خشک دونوں صورتوں میں گرائنڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ یقیناً فوائد سے کسی صورت خالی نہیں ہے۔ یہ ریح اور بادی پیدا کریں۔ یہ پھول آپ کو اس کے ملاحظہ کروا رہے ہیں دوبارہ، آپ دیکھیں اس کلر کے یہ پھول ہوتے ہیں، آپ اس کی پہچان کر لیں۔ ناظرین، ہمارا مقصد جڑی بوٹیاں یقیناً آپ سے بعض لوگوں نے پہلے بھی دیکھی ہوں گی اور آپ اس کے استعمالات سے بھی بعض حد تک واقف ہیں۔
ہمارا مقصد جڑی بوٹیوں کی پہچان کروانا اور ان سے جو زمانہ قدیم سے ہمارے استعمال میں تھیں اور ہم اس کو استعمال کر کے بڑی بڑی امراض کا علاج کرتے تھے، اور آج بھی جدید دنیا اس طرف لوٹ رہی ہے۔ جدید جو میڈیکل سائنس ہے وہ اپنی تحقیق سے پیدا کی ہوئی جو بہت زیادہ میڈیسن ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے پریشان ہو کے قدرتی علاج کی طرف، نیچروپیتھی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو یہ آج کل اس دور میں یہ جڑی بوٹی نایاب ہو چکی ہے، پہلے دور میں بہت زیادہ عام ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گندم کے کھیت میں یہ بہت زیادہ پیدا ہوتی تھی اور وہاں سپرے کی وجہ سے اس کو تلف کر دیا جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس کی پیدائش بہت کم ہو گئی ہے۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے لائک کریں، اور آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔